أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. الصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، عزاداران سید کونین، مظلوم کائنات، آج علی کے گھر کی دوسری شام غریبہ. یقیناً پیغمبر کی شہادت اہل بیت اطہار کے لیے کسی طرح سے کربلا سے زیادہ غمناک نہیں تھی. اس دن بھی اہل بیت اطہار اس انتظار میں رہے کہ شاید امت آ کر اہل بیت اطہار کو اس فقدان عظیم کی کوئی تعزیت پیش. کچھ دنوں کے بعد مسلمان آئے، لیکن تعزیت کے لیے نہیں بلکہ دروازہ جلانے. آج 75 دن کے بعد
علی کے گھر میں پھر شام غریباں۔ آج کی تکلیف مولا کائنات کے لیے اس اعتبار سے سنگین ہے کہ شاید ایسی ہی کسی شب کا انتظار کر رہے ہیں حضرت امیر، تاکہ جناب سیدہ کو ان کی وصیت کے مطابق تاریکی شب میں حوالہ لحد کر سکیں۔ لیکن آج کی شام غریباں کربلا کی شام غریباں سے شاید اس اعتبار سے مماثلت رکھتی ہے کہ شام غریباں میں بھی بچے رونے کی اجازت نہیں رکھتے تھے، اور آج کی شب میں بھی علی کے بچے گھٹی گھٹی آوازوں کے ساتھ حضرت کی شہادت کے عنوان سے ان 5 روزہ مجالس میں مقام طہارت اور حضرت کے لقب طاہرہ کے عنوان سے ہماری گفتگو آج آخری مرحلے میں کوشش کروں گا کہ گفتگو کو کسی منطقی نتیجے تک پہنچا سکوں۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مفہوم طہارت اپنے ظاہری اور لغوی معنی سے زیادہ وسیع تر اور عمیق تر ہے۔ جب قرآن مقام طہارت کا تعارف کروا رہا ہے تو اس سے مراد صرف ظاہری نجاسات کا دور ہونا نہیں۔ حتیٰ عرض کیا آپ سے کہ یہ ظاہری نجاسات سے دور ہونا ایک مرحلہ ہے۔ کوئی نجاست ظاہریہ میرے اوپر نہ لگی ہو تو میں اس حالت میں بھی بہت سارے مقامات، بہت سارے مراحل میں ورود کی اجازت نہیں رکھتا۔ نہ میں خود قرآن کے خط کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، نہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں، نہ میں اللہ کے نام کو ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ ان تمام مقامات میں ورود کے لیے ضروری کیا ہے؟ ایک اور طہارت، کہ جسے طہارت وضوئیہ کہتے ہیں۔ عرض کیا آپ سے کہ وضو کی اصل طہارت وضو کا ظاہر نہیں ہے، لہذا آپ 1000 مرتبہ اپنا چہرہ اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو کر اپنے سر اور پیروں پر ہاتھ پھیر لیں، وضو نہیں کریں۔ وہ جو طہارت اس عمل سے حاصل ہونی ہے وہ اس نیت سے ہونی ہے جو آپ قربتاً الی اللہ انجام دیں گے۔ اب یہ جو نیت ہے یہ بندے اور خدا کا آپس کا معاملہ ہے۔ مجھے آ کر کوئی نہیں بتا سکتا، میرے لیے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مولانا آپ نے نیت کی یا نہیں کی، یہ میرا اور میرا اللہ کا معاملہ۔ لہذا زبان سے نیت کا دہرانا فقہا کے نزدیک ضروری نہیں ہے۔ کم ترین نیت کا مرحلہ یہ ہے کہ اگر آپ جا رہے ہیں اور آپ سے کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو یا کیا کرنے جا رہے ہو، اور آپ کہیں وضو کر رہا ہوں یا وضو کرنے جا رہا ہوں، کا اتنی بھی توجہ کفایت ہے۔ لیکن زبان سے اس کا دہرانا بنیادی طور پر آمادگی نفس، آمادگی ذہن کے لیے ہے، تقرب کی اس کیفیت کو شدید کرنے کے لیے ہے کہ انسان وضو کرتے ہوئے متوجہ رہے کہ جو میں کرنے جا رہا ہوں میرا کام ظاہر تک ہے، اس کی نورانیت کو پہنچانا میرا نہیں، جس کے قرب کے لیے کر رہا ہوں اس کا کام ہے۔ لہذا چونکہ موضوع میں وقت اتنی گنجائش نہیں ہے، ورنہ موضوع میں تفصیلات بہت سارے، بعض کی طرف انشاءاللہ صرف اشارے کر سکتے ہیں، اور کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا کہ خود قرآن کریم میں طہارت اور تطہیر یہ تو الگ الگ لفظ ہیں،
اور قرآن نے ان کے استعمال کے ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ طہارت اور ہے، تطہیر اور کم ترین، اب میں صرف اشارہ ہی کروں گا، ابھی تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ طہارت ہر وہ مرحلہ ہے کہ جس میں ہماری نیت کا دخل نہیں ہے، اور اگر ہم اس عمل کو انجام دے بھی لیں تو ہمارے کرنے سے نہیں ہے، یعنی ہمارا کرنا وہاں امپورٹنٹ۔ مثلا کپڑا ناپاک ہو گیا، اڑ کر پانی میں چلا جائے اس طریقے سے کہ اس کے اندر سے عین نجاست دور ہو جائے، تو آپ نے ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، پاک ہو جائے۔ لیکن جہاں ارادہ آ جائے گا، جہاں نیت آ جائے گی، وہیں سے تطہیر کا مرحلہ شروع۔ اس تطہیر کا بھی آج صرف اشارہ کر رہا ہوں اس لیے کہ مقامات انشاءاللہ کبھی اور موقع رہا اور آیت ہی مورد گفتگو رہی تو تفصیل سے کریں کہ تطہیر کی معراج کا نام عصمت ہے، لیکن تطہیر میں اور عصمت میں فرق کیا ہے یا کیا مرحلے ہیں وہ انشاءاللہ تفصیل سے۔ یہ جو طہارت ابھی ہم کر رہے ہیں، میں نے کل آپ کی خدمت میں یہ تمام کی طہارت، چونکہ عام طور پر مبتلا بے مسائل نہیں ہوتے لہذا توجہ نہیں دی جاتی، لیکن یہ ساری کی ساری طہارتیں ایک مقدمہ رکھتی ہیں جس کو ہم عام طور پر فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری طہارتوں کا اصل مقدمہ طہارت ایمانی ہے، یعنی مسلمان ہوگا تو پاک ہوگا، مسلمان ہوگا تو وضو کرے گا، تب اس کے اندر یہ آئے گی۔ بس بنیادی طور پر طہارت ایمانیہ ہوگی تو پھر یہ ساری طہارات۔ اچھا، یہ ساری طہارات کرنے کے بعد کیا حاصل ہوگا؟ آپ کو حق حاصل ہوگا کہ آپ عبادات کے اندر ورود پیدا کر سکیں۔ لہذا اگر ہمارے اوپر غسل واجب ہوا ہو تو ہم جان بوجھ کر اس کیفیت کے ساتھ روزے کے اندر ورود پیدا۔ مبتلا بے مسائل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزے کے شروع ہونے کے وقت تک حالت ناپاکی میں رہے تو روزہ باطل ہے، نہیں رکھ سکتا روزہ۔ نماز کے لیے اللہ نے شرط کیا رکھی ہوئی ہے کہ بغیر وضو کے ورود پیدا نہیں کر سکتا۔ اب نماز اور روزہ بنیادی ترین عبادات میں سے، باقی تمام عبادات، نماز قبول ہو جائے تو باقی عبادات قبول۔ لہذا تمام تر عبادات طہارت پر متوقف ہے، طہارت متوقف ہے طہارت ایمانیہ، اور یہ جو عبادات رکی ہوئی ہیں طہارت پر، اچھا یہ تو وہ ہیں کہ جو افعال عبادی ہیں، لیکن اس سے ہٹ کر کوئی کافر کتنا ہی خمس دے دے، خمس نہیں کہلائے، کوئی کافر کتنی ہی زکوٰۃ نکال لے، زکوٰۃ نہیں کہلائے۔ کیوں؟ تمام عبادات کا جو مرکز اور محور ہے وہ کیا ہے؟ ایمان۔ اب یہ ایمان کی طہارت ایسی ہے کہ اگر واقعاً انسان کے اندر طہارت ایمانیہ پائی جائے اور وہ اپنے ہر عمل میں پروردگار کے تقرب کی طرف متوجہ ہو، اس کا ہر عمل عبادت میں تبدیل ہو جاتا ہے، ہر عمل عبادت ہے، پھر اس کا ہر عمل عبادت ہے۔ یہ جو طہارت ایمان کے اوپر متوقف ہے، یہ ایمان، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ ایمان کس چیز کے اوپر متوقف ہے، یہ ایمان کہاں سے حاصل ہوگا؟ تو اس ایمان کی جو کڑی ہے، جو اس ایمان کا سلسلہ ہے، اس کی بنیاد ابتدائی ترین مرحلہ ولایت ہے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے، میں بھی اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا، کبھی اور موقع رہے گا تو عرض کروں گا آپ سے کہ یہ یاد رکھیے گا، گزشتہ تمام انبیاء جب تک نبوت کی ضرورت رہی، اللہ نے امامت کو شروع نہیں کیا، لیکن جہاں نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی وہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے امامت کے سلسلے کو شروع کیا۔
چونکہ دین اور آئین کے تکملے کے لیے نبوت کی ضرورت تھی، لہٰذا اگر ہم سے کوئی یہ پیچھے قدیم میں پوچھنا چاہے کہ بھئی باقی انبیاء کے دور میں ائمہ تھے یا نہیں تھے، ائمہ تھے۔ امامت حضرت ابراہیم، انی جاعلک للناس اماما، اے میرے نبی ہم نے تمہیں لوگوں کا کیا بنایا ہے؟ امام۔ موضوع نہیں ہے، چونکہ میں اگر ابھی اس موضوع میں اتروں گا تو بہت دور نکل جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ امامت موجود نہیں تھی، امامت طول تاریخ میں ہمیشہ باقی رہی، لیکن نبوت اس لیے غالب رہی ہے کہ نبوت کے ذریعے سے شریعت کے پہنچانے کا امر جاری تھا، لیکن جیسے ہی شریعت مکمل ہوئی، الیوم اکملت لکم، تو جیسے ہی دین مکمل ہو گیا تو نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی، جیسے ہی نبوت کی ضرورت ختم ہو گئی تو غور کیجیے گا خود بخود امامت ابھر کر سامنے آ گئی۔ اب نبوت اور امامت میں جو ریلیشن ہے وہ یہ ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ نہیں کہا گیا کہ یوم ندعو کل اناس بنبیہم، ہم قیامت کے دن ہر لوگوں کو، تمام انسانوں کو ان کے نبی کے ساتھ دعوت دیں گے، نہیں، نبی کے ساتھ دعوت نہیں، دعوت دیں گے کس کے ساتھ؟ نبی کے ذریعے سے، امام کے ذریعے سے۔ تو اب ان سے پوچھو کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ پیچھے امامت نہیں تھی تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے لوگوں کے کون سے امام کے ذریعے سے بلائے؟ ادھر پیغمبر کہہ رہے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانے ہی مات میتۃ الجاہلیہ، تو یہ آنے والے زمانے کے لیے تو نہیں کہا نا پیغمبر نے، یہ ایک کلی قانون دیا ہے پیغمبر نے، کہ قیامت ابتدائے حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کا قانون بتا رہا ہوں، جو ہم سے پہلے مر گئے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، وہ بھی جاہلیت پر تھے۔ ہمارے زمانے میں بھی کوئی اگر امام کو نہ پہچانا اور مر گیا جاہلیت پر، اور قیامت تک جو کوئی بھی اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت پر۔ نہیں کہا پیغمبر نے کہ من مات ولم یعرف نبی زمانے ہی، نہیں کہا گیا، کیا کہا گیا؟ امام۔ بس امامت کا یہ مفہوم یہ سمجھا رہا ہے کہ کسی بھی زمانے میں امامت اس سلسلہ ہدایت سے جدا نہیں تھی۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ غور کیجیے گا، جس وقت شریعت کے آنے کا مرحلہ ہو تو ولایت کے مراحل میں نبوت ظاہر رہتی ہے، امامت سری ہوتی ہے، لہذا آنے کے مرحلے تک۔ کیوں؟ آنے کے بعد کا مرحلہ کیا ہے؟ اس کا اجرا، اسی شریعت کا جاری کرنا۔ جیسے ہی نبی شریعت کو جاری کروا رہا ہوتا ہے اس حیثیت میں امام ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ دونوں چیزیں جب سامنے ہوتی ہیں تو کیا چیز زیادہ ظاہر ہوتی ہے؟ نبوت ظاہر ہوتی ہے۔ اب جب پیغمبر پر آ کر نبوت ختم ہو گئی تو ولایت سے صرف اور صرف امامت کا ظہور باقی رہ گیا۔ یہ بحث اس لیے آپ کے ذہن میں پیش کی ہے کیونکہ میں ایک مقام تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ نبوت، امامت یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں رہی، لیکن مرحلہ کیا؟ جب تک خدا سے لے رہا ہے نبی ہے، جب جاری کروا رہا ہے تو امام، اجرا امامت کی ذمہ داری۔ بس جب دین مکمل ہو گیا تھا تو نبوت کی ضرورت خود بخود ختم ہو گئی تھی، لیکن آیا اس امامت کے جریان، اس کو جاری اور اس کو اجرا کرنے کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ لہذا امامت خود بخود ابھر کر سامنے آ گئی۔ اب لینے اور دینے پہنچانے، ان دونوں کے درمیان جو رابطہ ہے اس کی طرف اشارہ کرو، غور کیجیے گا۔ یہ جو پہنچانا ہے، یہ پہنچانا، یہ جتنا بھی جاری ہوگا، مثلا کوئی شخص جب تک ایمان کو قبول نہیں کر لے گا امامت اس کے اوپر جاری، لہذا اس جریان امامت کے لیے مقدمہ کیا ہے؟ طہارت۔
طہارت چاہیے. لیکن خود امامت کس چیز کے اوپر متوقف ہے؟ نبوت کے اوپر. یعنی کہ نبی لے کر آئے گا، پہنچا دے گا تو امامت آگے جاری ہوگی. اب سوال کیا ہے کہ یہ جو نبوت ہے، یہی نبوت ساری کی ساری، یہ نبوت جاری کہاں ہونی ہے؟ خلقت میں، مخلوقات میں. لہذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں کیا میں نے خلق جن و انس کو مگر اپنی عبادت کے لیے. اب گرچہ پوری کائنات ہی اللہ کی عبادت کر رہی ہے، لیکن اطاعت اجباری مقصود پروردگار نہیں ہے. جو مقصود پروردگار ہے وہ کیا ہے؟ عبادت اطاعت اختیاری. لہذا اللہ نے باقیوں کا تذکرہ نہیں کیا، صرف جن و انس کا تذکرہ کیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دو ایسی مخلوقات ہیں جن کو اللہ نے عقل عطا کی ہے. یہ ان اختیارن، اپنے اختیار سے اطاعت اور عبادت کرنے والے. اب یہ جو خلقت کا ہدف عبادت ہے، یہ متوقف ہے کس کے اوپر؟ ایمان کے اوپر. ایمان متوقف ہے امامت کے اوپر. امامت متوقف ہے خود نبوت کے اوپر. لیکن خود نبوت کا یہ سارا جریان اس وقت پیدا کرے گا جب خلقت موجود ہوگی، اور خود اس خلقت کا جو ابتدائی ترین خلقت ہے یہ اس وقت تک جاری نہیں ہو سکتی جب تک کہ کائنات میں مرکز طہارت کو ایجاد نہیں کر دیا جائے. یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ مرکز طہارت جب تک نہیں ہوگا تب تک مخلوق اور خدا کے درمیان میں رابطہ ایجاد نہیں ہوگا. تب تک مخلوق اور خالق کے درمیان میں رابطہ ایجاد نہیں ہوگا. اب غور کیجئے گا، یہ جو نقطہ طہارت ہے جس سے پورے کا پورا نظام خلقت چل رہا ہے، جو متوقف ہے نبوت کے اوپر، جو متوقف ہے امامت کے اوپر، جو متوقف ہے ایمان کے اوپر، یہ پورا سائیکل آگے سے چل کر دوبارہ کس پر آ کر رکتا ہے؟ طہارت پر. کیونکہ پھر عبادت کس پر متوقف ہے؟ دوبارہ طہارت کے اوپر. طہارت سے شروع ہوا، طہارت پر ختم ہوا. اسے دائرہ کمال کہتے ہیں. اب اس دائرہ کمال میں جو ابتداء طہارت جہاں سے خلقت نے جریان پیدا کرنا ہے، یہ مرکز کون ہے؟ آگے اس کے نبوت ہے، اس سے آگے کیا ہے؟ امامت، اس سے آگے کیا ہے؟ ایمان، اس سے آگے کیا ہے؟ طہارت. لہذا غور کیجئے گا، یہ مرحلہ سمجھانا تھا کہ خلقت ساری کی ساری جاری ہوئی ہے نبوت کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاک، اے میرے نبی اگر تو نہ ہوتا میں کائنات کو خلق ہی نہ کرتا. میں نے کائنات کو کیوں خلق کیا ہے؟ کائنات کو خلق اس لیے کیا ہے تاکہ تیری نبوت جاری ہو سکے، نبوت کے ذریعے سے میری شریعت جاری ہو سکے. پھر فرمایا کہ یہ جاری ہونے کے بعد اس کو اجرا کون کرائے گا؟ امامت. اس کو بتانے کے لیے فرمایا لولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتا تو تجھے خلق نہ کرتا. اب یہ ساری کی ساری نبوت اور امامت یہ متوقف ہے کس کے اوپر؟ طہارت ایمانیہ کے اوپر. جب تک طہارت ایمانیہ قلب میں نہیں آئے گی، دین، امامت، اس کا اجرا کبھی بھی نفوس کے اوپر ہو نہیں سکتا. لہذا اس نقطے کو سمجھانے کے لیے فرمایا لولا فاطمہ لما خلقتکما، سیدہ نہ ہوتی تم دونوں میں سے کسی کو بھی خلق نہ کرتا. لہذا جب تک، اب غور کیجئے گا، ایمان میں مرحلہ کیا ہے؟ ہم نے بات کی، اسی لیے غور کیجئے گا کہ اہل بیت اطہار کا بعض مقامات پر جب تعارف کرایا جاتا ہے کل ایمان کہہ کر، اس کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جب تک ان کی محبت قلب میں نہ آئے ایمان کی طہارت حاصل ہوتی ہی نہیں.
لیکن خود مولا کائنات کی کے اوپر ایمان جس کی محبت پر متوقف ہے وہ ذات گرامی حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا۔ لہذا جس پر خود متوقف کون ہے؟ ولایت حضرت امیر علیہ السلام۔ یہ وہ طہارت ہے کہ جس سے پورے کائنات میں نظام خلقت، نظام نبوت اور امامت جریان پیدا کرتا ہے۔ لہذا اب غور کیجیے گا، جس وقت آیہ تطہیر کو نازل کرنے کا وقت آیا، زمین پر اللہ نے جس مکان کو انتخاب کیا سیدہ کا گھر ہے، جس چادر کو انتخاب کیا وہ سیدہ کی چادر ہے، جس گھرانے کو انتخاب کیا وہ سیدہ سے۔ اور جب آیہ تطہیر کے نزول کے بعد یہ پوچھا گیا کون ہے چادر کے نیچے، اب سمجھ میں آتا ہے پوری کائنات کن کے لیے بنی ہے؟ اللہ عزتی بجلالی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قبنا مرينا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا في محبة هؤلاء الخمسة۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمایا؟ تعارف کیا کرا رہا ہے؟ یہ تعارف حدیث کے سامنے یہ تعارف یہ بتا رہا ہے کہ پوری کائنات میں خلقت کا فیض جو جاری ہوا ہے ان پانچ کی ترتیب کیا ہے میں نے بتا دی کہ ان پانچ کی ترتیب یہ ہے کہ سیدہ وہ طہارت کا نقطہ عطف ہے جس پر امامت رکی ہوئی ہے، امامت وہ نقطہ عطف ہے جس پر نبوت وہ نقطہ ہے جس سے آگے پوری کائنات، طولی سلسلہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یہ سارے کا سارا طول میں ہے یہ سارے کا سارا، بس وہ نقطہ عطف کون ہے؟ سیدہ۔ لہذا جب مرحلہ آیا اس انجمن میں تعارف کا، تو تعارف کے لیے اللہ نے صدارت کے لیے بھی جس کو انتخاب کیا سیدہ کی ذات، فاطمہ و ابوہا، چونکہ محفل طہارت ہے، تعارف طہارت ہے، لہذا صدارت بھی اسی کو دیے اللہ نے کہ جو نقطہ عطف طہارت ہے کائنات میں۔ ہم فاطمہ و ابوہا بعدہا و بنوہا۔ تو یہاں تھوڑا سا ایک جملہ روک کر آپ کی خدمت میں مطلب عرض کروں گا پھر فہمتوں کو تمام، کہ یہ تعارف کی ضرورت پیش کیوں آ رہی ہے، یہ ایک سوال ہے، مگر جناب جبرائیل جانتے نہیں ہیں۔ کم از کم جناب ہم باقی فرشتوں کے بارے میں ہو سکتا ہے کوئی ایکسکیوز اپنے لیے پیدا کر لیں، لیکن یہاں تو سارے ہی فرشتے جانتے ہیں، ایکسکیوز اصولاً کسی کے لیے ہونی نہیں چاہیے، سارے ہی فرشتوں سے مل کر سوال کیا جائے کہ بھائی یہ گھرانہ اس سے زیادہ تو کائنات میں تم کسی شے کو پہچان دے؟ پھر بھی تمہارا آج کا سوال اب ہمارے لیے سوال ہے، بھائی اتنا پہچاننے کے باوجود آج پھر سوال کر رہے ہو کہ اس قصہ کے نیچے کون ہے؟ 5 کی گنتی بھی یاد نہیں ہو رہی کیا؟ یقیناً فرشتوں کی معرفت، فرشتوں کی عقل، فرشتوں کا فہم اس سے زیادہ ہے، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر سوال اپنی جگہ پر ہے کہ یہ سوال لگا تجاہل عارفانہ کی منزل نہیں ہے کہ فرشتے آ کر پوچھ رہے ہیں یا رب ومن ھذا تحت القصہ، یہ تجاہل عارفانہ نہیں ہے، ایک بحث ہے جسے تجاہل عارفانہ کہتے ہیں۔ کل بھی آپ کی خدمت میں جناب حر کی نسبت میں نے ایک بات عرض کی تھی، آج ایک اور بات عرض کر دیتا ہوں۔ تجاہل عارفانہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی عارف جانتے ہوئے بھی بعض اوقات اپنی کرامت کو انتہا دینے کے لیے اپنے آپ کو ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے جانتا نہیں ہے۔ اس تجاہل عارفانہ نے اگر کہیں معراج پیدا کی ہے تو عاشور کی صبح اس وقت کی ہے کہ
کہ جب آنے والے نے اپنا تعارف کرا کر بتایا کہ میں جانتا تھا کہ میں کون ہوں، کہ جس کی وجہ سے اہل بیت کربلا میں موجود ہے، جس کی وجہ سے نبی کے گھرانہ قتل ہونے کے درپے ہے، اپنے آپ کو تمام تر گناہوں کا باعث سمجھنے والا، جب آیا ہے سید الشہداء کی خدمت میں، ایک مرتبہ حضرت نے پوچھا کون آیا ہے؟ مگر حسین جانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں، لیکن یہ تجاہل عارفانہ کرامت کی انتہا ہے جو یہاں تک پہنچا دیا۔ حسین کیا سمجھا رہے ہیں؟ یہاں تک پہنچنے کے بعد بھی اگر صدق نیت سے توبہ کرنے والے ہوگے، ہم بھلا کر تمہیں قبول کر لیں گے۔ جس کے بندے اتنے کریم ہیں وہ پروردگار کتنا کریم ہے۔ ایک مقام ہے، کتنے گناہ کر لیے ہوں گے تم نے، مگر جس وقت جو حر کا مرحلہ ہے اس سے زیادہ کوئی گناہگار ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ لیکن حر کا یہ مقام، حسین کا تجاہل عارفانہ یہ بتا رہا ہے ہمارے بننے کی کوشش تو کرو۔ شاید قرآن کی یہ آیات ہے، قرآن کی آیات ہے، یہ تجسم پیدا کر رہی ہیں کہ پروردگار فرماتا ہے تم ایک مرتبہ توبہ کرنے والے بن جاؤ۔ ان تتقوا اللہ، تم اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے فرقان، حق و باطل میں تمیز کو پیدا کر دے گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرُكُمْ، اور اللہ تمہیں معاف کر دے گا، مغفرت عطا کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ پروردگار کتنے گناہ معاف کر سکتا ہے؟ توبہ کی منزل و مغفرت کی منزل کو کہاں تک پہنچا سکتا ہے؟ شاید جواب یہ آئے، آؤ اور عاشورہ کی صبح آ کر دیکھ لو میں کیسے گناہوں کو بھلا دیتا ہوں، میں کیسے مغفرت عطا کرتا ہوں، میں کیسے حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہوں، اور کس طرح سے میں تبدیل کر دیتا ہوں سیئات کو بالحسنات۔ آ کر دیکھنا ہے تو دیکھو، تم ایک دفعہ میرے بننے کی کوشش تو کرو۔ میں اس طریقے سے برق پلٹتا ہوں کہ لعنت اللہ علیہ کا برق علیہ السلام میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی خدا پر حسن ظن نہ رکھ سکے، اب بھی تجلی، اسی کا نام اسماء و صفات کی تجلی ہے۔ یہ ہے اسماء و صفات الہیہ کی تجلی جو زمین پر اپنے ان بندوں کے ذریعے سے خدا ظہور دیتا ہے۔ اسی کا نام تجلی ہے، اسماء و صفات الہیہ، اور اس کا شدید ترین مرکز ذات گرامی کی حضرت زہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی تمام انبیاء، تمام ائمہ، تمام معصومین خدا کے علنی ظاہری اسماء و صفات کے مظہر ہیں۔ جتنے بھی اسرار الہیہ ہیں وہ جس ذات سے متجلی ہوتے ہیں، وہ ذات گرامی حضرت زہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا یہاں تجاہل عارفانہ نہیں ہے کہ فرشتے سوال کر رہے ہیں یا رب و من ھذا تحت الکساء۔ مقام تجاہل عارفانہ نہیں ہے، یہاں وہ مرحلہ نہیں ہے، یہاں وہ کیفیات نہیں ہے۔ یقیناً کوئی تو سوال ہے جو فرشتوں کے ذہن میں اٹکا ہوا ہے۔ کیا کیفیت ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں فرشتے کچھ، میں تھوڑا سا الفاظ بدل دوں، کچھ اسماء کے نام بتا نہیں پا رہے۔ تو تھوڑا سا حدیث قصہ کو چونکہ آپ سب کے اذہان میں آ گیا، بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا،
یہ بات کہنا نہیں چاہتا لیکن دل میں آ گئی ہے تو اب کہنا چاہتا. حدیث قصہ ہمارے ہاں حق ادا نہیں ہوتا. جب مجلس میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے تو وہ ایک صرف تکلف کی نوعیت ہوتی ہے. وہ آدمی ڈھونڈا جاتا ہے جو سب سے تیز ترین حدیث قصہ پڑھ سکے. اور لازمات ہے جب حدیث قصہ ہو رہی ہوتی ہے تو ہم تو ذہنی طور پر جانتے ہیں کہ ابھی ہم نے جانا نہیں ہے. یہ ایک عام سی بات ہے. البتہ میں خدا نہ خواستہ کوئی جسارت یا اس کے مرحلے میں نہیں ہوں. یقیناً جتنے بھی ذاکرین ہیں سارے کے سارے خلوص رکھتے ہیں، مقام ہے، درجہ ہے، سب کچھ ہے. میں کسی چیز کا نہ منکر ہوں نہ کسی کے لیے بے احترامی کر رہا ہوں، لیکن خدا کے لیے تھوڑی سی یہ عادت بنائے چیزوں کو. اب میں خود بھی شامل ہوں اس میں کہ ہمیں اپنی چیزوں کو ٹائم کے اعتبار سے منظم کرنے کی ضرورت ہے. ہماری بد نظمیاں بعض جگہوں پہ توہین کا باعث بنتی ہیں. مثلا اگر ہمیں معلوم ہو کہ مثلا ایک مجلس کا عام طور پر جو دورانیہ ہے وہ گھنٹے میں ختم ہو جائے گا یا سوا گھنٹے میں ختم ہو جائے گا تو شاید مومنین کے لیے اتنا سنگین نہ ہو معاملہ. لیکن مشکل یہ ہے کہ ہماری پڑھنے والے مجھ سمیت، میں اپنی بات سب سے پہلے کروں گا کہ ہماری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا لمبا ہم مطالب کو لے جائیں. ضروری نہیں ہوتا 45 منٹ میرے، البتہ میری اپنی ذاتی، اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا بہترین دورانیہ مجلس کا 45 منٹ یہ بہترین ہے سائیکلوجیکل اعتبار سے بھی، اس لیے کہ 35 منٹ کے بعد دماغ کی کھڑکیاں سمجھنے کے لیے بند ہو جاتی. تو 35 منٹ کے بعد اگر آپ اپنی دانش میں کچھ سمجھا بھی رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. لہذا میری اپنی کوشش یہ ہوتی ہے کہ 30 سے 35 منٹ کے اندر مطلب کو بیان کر کے اور مسائل شروع کر دوں. عام طور پر میری کوشش ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کبھی مجھ سے غفلت ہو جائے. اسی طرح سے اگر ہم سوزخانی اور سلام وغیرہ کا دورانیہ بھی ایک مخصوص انداز میں رکھیں اور حدیث قصہ کو بھی پراپر طریقے سے انجام دیں تو صرف ایک نکتہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا یہ صرف حدیث قصہ کے اندر ہے کہ یہ پوچھا گیا کہ اس ذکر کو پڑھنے کی فضیلت کیا ہے. فرمایا کہ جب بھی کوئی ہمارے مومنوں چاہنے والوں میں سے زمین پر جمع ہو کر ہمارا یہ ذکر پڑھے گا، جب تک متفرق نہیں ہوگا ملائکہ اس کے اوپر استغفار کریں گے، اس کے لیے درود کریں گے. اب جو ہی حدیث قصہ کے بعد رہا ہے تو وہ شامل ہو سکتا ہے نہیں. جو حدیث قصہ کے لیے جمع ہوا ہے، جو مجمع حدیث قصہ کے لیے جمع ہوا ہے، اس کا حق یہ ہے کہ وہ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجلس ہی 2 گھنٹے کی کر لیں کہ فرشتے 2 گھنٹے استغفار کرتے رہیں. آج ہی نہج البلاغہ میں حضرت امیر علیہ السلام کا قول پڑھ رہا تھا کہ حضرت نے فرمایا کہ وہ قلیل جو دائمی ہوتا ہے ارجا، وہ بہتر ہے اس کثیر سے جو تھکا دینے والا. یہ حضرت امیر نے کہا ہے. ہمیں تھوڑی تھوڑی باتوں کو اگر ہم سمجھیں، اگر مثلا ہماری ایک عادت تربیت یہ بن جائے کہ 1 گھنٹے کے اندر ہم پوری مجلس کے سلسلے کو ختم کر دیں تو یہ تمام مومنین کے لیے ذہنی طور پر آپ کو پتا ہوگا اتنے بجے شروع ہوگی اتنے بجے ختم ہوگی. آپ دیکھ لیجیے گا اس کے فوائد اور اس کے آثار اور برکات خود بخود ہے. لیکن اس سے ہٹ کرے گا ہمارے معاشرے میں نہیں ہے اتنا. لیکن میں نے ایران میں کئی علماء کو دیکھا، کئی عرفاء کو دیکھا، خود میرے استاد حدیث قصہ کی نشست ہی الگ کرواتے تھے اور ان کا اہتمام یہ ہوتا تھا کہ وہ پہلے افراد کو دعوت دیتے تھے، کم از کم 14,000 صلوات پڑھواتے تھے، ہر معصوم کے نام پر 1,000 صلوات. یہ پڑھوانے کے بعد پوری نشست، جیسے دعائے کمیل ہوتی ہے وہاں پر، اسی طرح سے پوری ایک نشست صرف اور صرف ہوتی تھی کس کی؟ حدیث قصہ. جو آج تک ہم نے پاکستان میں ابھی تک کہیں یہ حق حدیث قصہ ایسے ہے
کہ حدیثی قصہ کو اس انداز سے برپا کیا جائے اور اس انداز سے پڑھا جائے. درود پڑھیے گا ایک مرتبہ اللہ. لہذا مرحلہ کیا ہے؟ حدیث قصہ بیان کر رہی کسی مرحلے کو. وہ مرحلہ کیا ہے کہ فرشتے سوال کر رہے ہیں پروردگار کون ہے؟ یہ 5 کون ہیں؟ تو کہیں تو کوئی سوال رکا ہوا ہے. اب حدیث قصہ کے اندر ہی جواب موجود ہے. بات کہاں سے شروع ہوئی؟ بات یہاں سے شروع ہوئی. جب 5 کے 5 تن جمع ہو گئے تو جناب سیدہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر نے چادر کے کناروں کو پکڑا وَأَوْمَعَ بِيَدِهِ الْيُمْنَ إِلَى السَّمَاءِ اور اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی. پروردگار یہ ہؤلاء میرے اہل بیت ہیں. میں نے ہؤلاء کا ترجمہ نہیں کیا، ڈیلیبریٹلی نہیں کیا. یہاں سے بات شروع ہوئی. بات یہاں سے شروع ہوئی نا کہ حضرت نے کیا کہا جب جمع ہو گئے، اشارہ کر کے کیا کہا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی. اور پھر پورا جملہ یقیناً آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے. تو جب حضرت نے پوری دعا کر دی، اب یہاں پر ایک بڑا ظریف سا اور لطیف سا نقطہ ہے، صرف اشارہ کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کر کے تیزی سے آگے بڑھوں گا. حدیث قصہ کا سر یہاں پر ہے. وہ سر کیا ہے؟ وہ سر ہے اس حدیث کا بیان کا لہن. اور لہن کیا ہے؟ جیسے ہی پیغمبر کہتے ہیں اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم وسلم لمن سالمہم وعدو لمن عاداہم انہم محب انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحمتک وغفرانک واذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. یہاں تک بی بی، یہاں تک بی بی، یہاں تک شہزادی حدیث نبوی بیان کر رہی ہے. یہاں تک حدیث نبوی بیان کر رہی ہے. لیکن جیسے ہی یہاں پر آ کر جملہ ختم ہوا، اس کے بعد جو سیدہ بیان کر رہی ہے وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. کیوں؟ جیسے ہی حدیث نبوی ختم کی، آگے سے جو گفتگو شروع ہو رہی ہے وہ پیغمبر کی نہیں ہے، وہ خدا کی ہے. پیغمبر نے جیسے ہی بات ختم کی، اب اس کے بعد بی بی یہ نہیں کہہ رہی کہ میرے بابا نے مجھے بتایا کہ اللہ عرش پر کیا کہہ رہا. اور جناب جبرائیل تو بھی آئے بھی نہیں ہیں. نہیں آئے نا، ابھی تو نہیں آئے ہیں جبرائیل. ابھی تو جبرائیل اوپر آسمانوں پر ہی ہیں، ابھی جبرائیل نازل نہیں ہوئے ہیں. حدیث نبوی کو ختم کیا ہے اور بغیر کسی واسطے کے حدیث قدسی کو شروع کر رہی ہے کہ جیسے ہی میرے بابا نے دعا ختم کی قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے فرمایا مجھے عزت و جلال کی قسم ہے اپنے، میں نے خلق نہیں کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو. یعنی کیا؟ جیسے ہی فرش کی گفتگو ختم ہوتی ہے بغیر کسی فاصلے کے سیدہ عرش کی گفتگو شروع کر رہی ہے. تو بس حدیث قصہ میں اتنا سر تو سامنے آ گیا، سیدہ وہ ذات ہے جتنی نظر فرش پر رکھتی ہے اتنی عرش پر. جیسے فرش علی کے لیے، زہرا کے لیے ظاہر ہے، ویسے ہی عرش سیدہ کے لیے ظاہر ہے. اور کسی مقام پر پیغمبر نے نہیں پوچھا کہ سیدہ تمہیں کس نے بتایا. کسی نے آج تک کہیں پر کوئی آیا کسی نے کہا ہو کہ سیدہ کو کس نے بتایا؟ یا تو پیغمبر نے بتایا، پیغمبر نے کہیں نہیں بتایا. بس اس کا مطلب کیا ہے؟ یہیں سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ معراج کا معنی کیا ہے. یہاں سے سمجھ میں آتا ہے معراج کا معنی کیا ہے. لہذا سیدہ نون اسٹاپ بیان کر رہی ہے. اب جب بیان کر دیا تو فرشتوں نے کیا سوال کیا؟ فرشتوں نے سوال کیا اور کیا پوچھا؟ پروردگار یہ ہؤلاء کون ہے؟ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی. فرشتے کیا سوال کر رہے ہیں؟ ومن تحت ھذا القصہ، یہ ہؤلاء جو تحت القصہ کے نیچے یہ کون ہے؟ تو مسئلہ اس کا کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ کوئی ہؤلاء ایسے ہیں جو فرشتے پہچان نہیں سکتے.
اب یہ ہے یا نہیں ہے؟ تو میں قرآن کی ایک مقام پر آپ کو لے جاتا ہوں. اذ قال ربک للملائکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اے میرے حبیب، وہ وقت یاد کر جب تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہا میں زمین پر اپنی خلافت کو جاری کرنے والا ہوں. انہوں نے کہا پروردگار تو اس کو بھیج رہا ہے، یہ زمین میں جا کر قتل کرے گا، فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا. پروردگار نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. فرشتوں نے کہا پروردگار ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. پروردگار نے کیا کہا؟ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. پروردگار کہتا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ ہم تصدیق اور تقدیس کر رہے ہیں، آدم فساد پھیلائے گا، خدا نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. فرمایا اس کے بعد ہم نے آدم کو الاسماء کی تعلیم دی. ثم عرضهم، اس کے بعد ان اسماء کو ہم نے پیش کیا، ان صاحبان اسماء کو ہم نے پیش کیا فرشتوں کے اوپر. ثم عرضهم، ان کو پیش کیا ہم نے کن کے اوپر؟ ملائکہ کے اوپر. اور پیش کرنے کے بعد کیا کہا؟ فقال، اللہ نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان ہؤلاء کے نام بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو، تم سمجھتے ہو کہ خلافت کی حیثیت تمہارے لیے ہے، ان ہؤلاء کے نام بتا دو. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ فرشتے نہیں بتا سکے. انہوں نے کہا پروردگار جتنا تو نے علم دیا تھا اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے. تو سوال باز نے کیا، کہا کہ بھائی اگر اللہ نے ان کا علم ہی نہیں دیا تھا تو پھر امتحان کیسے لیا؟ بھائی تمہارا سوال ہی تمہارا جواب ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعلیم دیے بغیر امتحان لے لے. لیکن عزیزوں امتحان تو ہوتا ہی صلاحیت کا ہے. بھائی کبھی یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کو میں ایک سبجیکٹ نہ پڑھاؤں اور پھر کہوں کہ آ جاؤ بچے امتحان دو. آپ کہو کہ مولانا پہلے پڑھا تو دو. بس پڑھا ہوا ہوتا ہے، سب کو پڑھایا جاتا ہے، پھر سبھی کا امتحان لیا جاتا ہے. لیکن ایک اول کیوں آتا ہے؟ ایک سیکنڈ کیوں آتا ہے؟ ایک فیل کیوں ہو جاتا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا بالآخر. تو آپ کیا جواب دو گے؟ کہو مولانا پڑھتے تو سبھی ہیں، صلاحیت کا امتحان ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا بھائی صلاحیت. اور امتحان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ امتحان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز جو آپ کو کھول کھول کر پڑھائی جاتی ہے، امتحان کے وقت اسے مکس کر دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے. مکس کرنے کے بعد یہ تو میں جو بات کر رہا ہوں تو بہت اول دوسری تیسری کلاس میں ہوتا ہے نا. بھائی بچوں کو کچھ چیزوں کے نام دس از کیٹ، دس از ڈاگ یہ یاد کرا دیتے ہیں. اس کے بعد یہ کیٹ ڈاگ آپس میں ملا کر بچے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس میں سے کیٹ اور ڈاگ کو یہ تو آپ سبھی نے دیا ہوگا انشاءاللہ. اگر بھول گئے تو ایک الگ بات ہے، لیکن دے تو آپ سبھی چکے ہوں گے. یہ تو بہت چھوٹے سے لیول کا امتحان ہے کہ کچھ چیزوں کو سکھانے کے بعد ان کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے اور ملانے کے بعد کہا جاتا ہے بھائی اگر صلاحیت ہے تو الگ کر کے دکھا دو. بھائی یہی ہوتا ہے نا. اسی امتحان کی سب سے کم ترین منزل ہے. تو اب اس میں کوئی نہ بتا سکے تو اس کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی، اس کو وہ درجہ نہیں دیا جاتا. بھائی یہی اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. فرشتے پہلے سے جانتے تھے، آدم کو بعد میں، چونکہ آدم خلق بھی ہوئے ہیں لہٰذا یہ عین عدالت تھی کہ جو ابھی خلق ہوا ہے اور تعلیم یافتہ نہیں ہے اس کو تعلیم دے دی جائے. لہٰذا حضرت آدم کو تعلیم دے دی گئی. اب تعلیم کے بعد جو امتحان تھا وہ کس کا تھا؟ صلاحیت. میں اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا ذرا کیس ڈیفائن کر دوں. ہاں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک کلاس میں پورے سال سے پڑھ رہے تھے اور ایک دم سے ایک بچہ آخر سال آپ کے ساتھ آ کر جوائن ہو گیا. اب کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بچہ آ گیا ہے، کسی مجبوری کے تحت نہیں جا سکا تھا، اس کی اسپیشل کلاس سے رکھو اور جو کچھ پڑھایا گیا ہے جلدی اس کو سب پڑھا دو. اب پڑھا دیا گیا، جلدی پڑھایا گیا، جیسے بھی پڑھا گیا اسپیشل کلاسز لے کر پڑھا دیا گیا. آپ پہلے سے کلاس میں تھے، آرام سے پڑھ رہے تھے. وہ بچہ بعد میں آیا تھا، اس کی اسپیشل کلاسیں ہو گئی. اب ہونے کے بعد جب امتحان ہوگا تو سب کا ایک ہی جیسا ہوگا نا. لیکن جو بچہ بعد میں آیا اسپیشل کلاسیں لی، اگر وہ امتحان میں سب سے اچھا پرفارمنس کرے گا تو ٹاپ وہی کرے گا نا. ٹاپ وہی کرے گا. پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ہمارے ساتھ چیٹنگ ہوئی ہے، بلکہ آپ سے زیادہ سخت سوال کیا جائے گا
کہ بھئی تم تو پورا سال پڑھتے رہے، آرام سے پڑھتے رہے، پھر بھی تم نے تیاری نہیں کی. یہ بیچارہ 2 مہینے میں آ کے اسپیشل کلاسز لے کر اس نے تیاری کر کے زیادہ اچھی پرفارمنس دے دی. تو آدم اور فرشتوں کا معاملہ کچھ ایسے ہی چل رہا ہے. لیکن مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ جب مسئلہ یعنی فرشتے جانتے تھے، لیکن جب ہاؤلا کا معنی کیا ہے؟ ایک جماعت کی صورت میں، ایک جم کی صورت میں مکس ہو کر آ گئے. تب فرشتوں کی معرفت کا لیول یہ نہیں تھا کہ جن کو اکیلے اکیلے پہچان سکتے تھے ان کو جدا جدا پہچانتے، ان کو ایک ساتھ جب وہ مل جائیں تو ان کو جدا کر سکیں. یہی صورتحال عین حدیث قصہ میں پیش آئی. جب تک یہ نور الگ الگ پھر رہے ہوتے تھے فرشتے پہچانتے تھے یہ نبی کا نور ہے، یہ علی کا نور ہے، سبھی کو جانتے تھے. بھئی جیسے ہی چادر کے نیچے جمع ہو کر دوبارہ ہاؤلا بنے تو فرشتوں نے ایک مرتبہ نگاہ کی. تو میں کہوں گا یہاں فرشتوں کا سوال میرے لیے اس سوال کو حل کر رہا ہے کہ ان اسماء کو جن کو اللہ نے حضرت آدم پر پیش کیا تھا وہ الاسماء کون تھے، وہ ہاؤلا کون تھے. تو حدیث قصہ نے آسمان کے اس سر کو، قرآن کے اس اسرار کو کس طریقے سے کھولا ہے. بس یاد رکھنا سیدہ چونکہ اسرار الہیہ کی متجلی کا نام ہے، جب تک سیدہ کو عقل کو بلند کر کے سمجھنے کی کوشش نہیں کرو گے اسرار الہیہ تمہاری سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے. اب جس کو عقل کی نعمت نصیب ہی نہ ہوئی ہو اس کی اوقات ہی نہیں ہے کہ سیدہ کا تذکرہ بھی کر سکے. لہذا یہ روایات یہاں آ کر معنی پیدا کرتی ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ہمارے دشمنوں سے علم اور عقل کو دور رکھا ہوا ہے. بھائی ٹیکنالوجیوں میں مت تلاش کرنا، علم کو تلاش کرنا ہے اس مقام پر آ کر تلاش کرنا جو قوم حیثیت پیدا کر لے یا زہرا کہنے کی، سیدہ کا تذکرہ کرنے کی، اسرار الہیہ کو سمجھنے کی، وہی وہ قوم ہوتی ہے کہ جو علم کی وارث ہوتی ہے، عقل کی وارث ہوتی. لہذا اب ہمارے اوپر یہ امانت ہے سیدہ کی محبت، اس امانت کی حفاظت کریں. اور سیدہ اپنے چاہنے والوں سے اپنی سیرت، اپنے کردار میں جو اہم ترین چیز ہے وہ کیا چاہتی ہے؟ جہاں دین کے تحفظ کا مرحلہ آئے وہاں دین کی راہ میں سب قربان کر دینا. جہاں حق و باطل میں مارکا آئے وہاں پر باطل کو بے نقاب کرنے کے لیے میدان میں اتر جانا. ایک بڑی دنیا ہے، شبہات پیدا کرتی ہے. کیسے ہو سکتا ہے علی جیسے شجاع کے ہوتے ہوئے کوئی اس کی ناموس پر ہاتھ اٹھائے؟ یہ شجاعت کا معیار تم نے بنایا ہے؟ یہ تمہارا شجاعت کا معیار ہوگا کہ جو بھی سامنے آ جائے بس اسے قتل کر دو، اسے مار دو؟ نہیں، یہ تمہارا بنایا ہوا شجاعت کا معیار. شجاعت کا اصل معیار کائنات میں بنتا ہی ذات حضرت امیر سے. لہذا جہاں علی تلوار چلائیں اسے بھی شجاعت کہتے ہیں، اور جہاں علی تلوار نہ چلائیں اسے بھی شجاعت. یہ عین شجاعت امیر. پھر کہتے ہیں کہ سیدہ دروازے پر کیسے آ سکتی ہے؟ سیدہ کا حجاب، سیدہ کا پردہ پھر تمہارا اپنا معیار ہے. سیدہ بتائے گی کہ عین حجاب کسے کہتے ہیں. لہذا کیوں آئی ہے جناب سیدہ دروازے پر؟ ایک سوال ہے یہ. سیدہ دروازے پر اس لیے آئی ہے کہ اگر سیدہ وارد صحنہ نہ ہوتی، اگر سیدہ درمیان میں نہ آئی ہوتی، آج تک کوئی اس لڑائی کو کرسی کی لڑائی کے علاوہ ثابت ہی نہیں کر سکتا. یہ تہمت لگ رہی ہوتی علی کے اوپر، یہ تہمت لگ رہی ہوتی امامت کے اوپر کہ سیاست کی جنگ تھی، کرسی کی جنگ تھی، حکومت اور اقتدار کی جنگ تھی. سیدہ نے اس تہمت سے علی کے دامن کو پاک کرنے کے لیے اپنے محسن کی شہادت.
نہ آتی سیدہ درمیان میں، کوئی نہیں ثابت کر سکتا تھا، چونکہ سیدہ جانتی تھی کوئی ثابت نہیں کر سکے گا، لہٰذا عین وظیفہ ہے یہ سیدہ کا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے جب تک کیوں جھٹلاتے ہیں سیدہ کے اوپر حملے کو، اس لیے کہ ایک مرتبہ ثابت ہو جائے باطل کے سارے مینار خود بخود منہدم ہو جاتے ہیں، ایک مرتبہ کوئی، لہٰذا ہم سب کو یہ دعوت دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں چھوڑ دو مباحث کو، چھوڑ دو مناظروں کو، ہر چیز کو چھوڑ دو، صرف ایک مرتبہ دل پر ہاتھ رکھ کر یہ کہو 1% بھی اگر یہ بات سچ ہے تو تم کہاں کھڑے ہو، صرف ایک مرتبہ 1% گنجائش دو اس بات کہ یہ بات سچ ہو سکتی، اگر 1% بھی یہ بات سچ ہو تو ایسا نقاب ہوتا ہے، نہ آتی میری بیوی میدان میں، یہی مرحلہ ہے، کیوں لے کر آئے ہیں علی اصغر کو حسین، اس لیے کہ علی اصغر نہ آئے تو تہمتیں ہیں، باطل کے چہروں پر نقاب ہوتا، یہ قربانیاں وہ ہیں جو باطل کے چہروں سے نقابوں کو نوچتے ہیں، ایک حسین کا علی اصغر ہے، ایک سیدہ کا محسن، جنہوں نے زمین قدم پر نہیں رکھے اور باطل کے چہرے سے ایسے نقاب، لہذا سیدہ یہ ساری قربانیاں دے کر پر ہوئی، نبی کی بیٹی ٹوٹ چکی، لہذا جاتے جاتے مولا سے بالکل آخری ایام ہیں، بیوی کو نظر آ رہا ہے، ایک مرتبہ مولا کائنات کو اپنے پاس بیٹھا کر کہہ رہے ہیں یا علی کچھ وصیتیں کرنا چاہیے، سخت ہے علی کے لیے، یا علی کچھ وصیتیں کرنا چاہیے، وصیت کیا، یا علی غسلنی فی اللیل کفنی فی اللیل دفنی، یا علی مجھے رات کی تاریکی میں موسم دینا، رات کی تاریکی میں کفن دینا، یا علی مجھے رات کی تاریکی میں دفنا دینا۔ سیدہ رات کی تاریکی کا دفن سمجھ آتا ہے، نہیں چاہتی، یہ اسرار ہے، سر الہیہ ہے، جس کی قبر کو نام ہے کر آج بھی ظالموں کا مقابلہ۔ کتنے ہی تاریخ میں اٹھے جنہوں نے ان حادثات اور واقعات کا انکار کرنے کی کوشش کی ہے، جب بھی کہیں پر کوئی بھی یہ جرأت پیدا کرے اس کو بیٹھا کر یہ کہو کہ پہلا اگر تم کہہ رہے ہو سچ، سیدہ کی قبر کا نشان بتا دو، سیدہ کی قبر کے نشان کا نہ ہونا آج بھی سیدہ کی مظلومیت کا سب سے بڑا نشان بنا ہوا ہے۔ عجیب بیوی ہے، گمنام ہو کر اپنے تمام ظالموں کے ناموں کو آشکار، بیوی رات کی تاریکی میں دفن ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن غسل و کفن کے لیے شب کی قید کیوں لگا رہی ہو؟ یہ راز اس وقت کھلا جب علی رات کی تاریکی میں غسل دیتے ہوئے دھاڑے مار مجھے نہیں معلوم کس مرحلے سے گزرا، لیکن ائمہ نے زیارت نامے میں کچھ اسرار پر سے پردہ اٹھایا، کیا کہہ کر اٹھایا؟ السلام علیکی ایتھا المضطہدہ، یہ لفظ مضطہدہ یا مضطہد میں نے صرف 2 مقامات پر دیکھا ہے، ایک زیارت نامہ حضرت زہرا میں اور ایک سلام مخصوص امام موسی کاظم علیہ السلام۔ مجھے یہاں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مستحدہ کا کیا معنی ہے،
تو جب میں نے امام کے زیارت نامے کے بعد سلام مخصوص میں اس لفظ مستحد کو معنی کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اے وہ سلام ہو اس مظلوم کے اوپر کہ پیر کی بیڑی نے جس کی پنڈلیوں کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ زہرا کا یہ بیٹا جس کی پنڈلیاں بیڑیوں نے کچل دی تھی، دادی وہ ہے جو در و دیوار کے درمیان کچلی ہے۔ لیکن عزیزو ایک شباہت امام موسی کاظم کی جناب زہرا سے اور دکھائی دیتی ہے۔ وہ شباہت کیا ہے؟ وہ شباہت یہ ہے کہ اپنی شہادت سے کچھ عرصے پہلے، ایک آدھ دن پہلے، کسی مومن نے کسی طرح سے امام کو دیکھنے کا کوئی راستہ پیدا کیا۔ جب اسے زندان کی روشن دان سے دکھایا گیا اور اس نے زندان کے اندر دیکھا تو اسے امام دکھائی نہیں دیے گئے۔ تو اس نے زندان بان سے پوچھا، کہا مجھے مولا نظر نہیں آ رہے۔ کہا وہ جو زندان کے درمیان کپڑا پڑا ہوا ہے اسی کپڑے کے نیچے تمہارا امام موجود ہے۔ یہ شباہت سیدہ میں مجھے کب دکھائی مجھے نہیں پتا کہ 75 دنوں میں امت نے زہرا کے ساتھ کیا کیا ہے نہیں معلوم مجھے، لیکن جن روایتوں نے یہ لکھا کہ علی رات کی تاریکی میں خدا جانے مدینہ کے کس گوشے میں لے کر سیدہ کو پہنچے ہیں، تو روایات کہتی ہیں اب تک علی نے اپنے آپ کو بہت روکا ہوا تھا، لیکن جس وقت قبر کے کنارے لے کر آئے ہیں ایک مرتبہ علی دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں، صبر کے پیمانے ٹوٹ چکے ہیں۔ کہ اس کے بعد حضرت نے اپنے ہاتھوں پر سیدہ کے جنازے کو اٹھایا، لیکن راوی نے عجیب جملہ لکھا، کانت کل خیال، گویا سیدہ اتنی ضعیف ہو چکی تھی کہ علی کے ہاتھوں پر جنازہ نہیں بلکہ سیدہ کا کوئی خیال ہی رہ گیا تھا۔ اس قدر نہیں ہو چکی ہے بیوی، اس قدر نہیں ہو چکی ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے علی کا گریہ کیوں اتنا شدید ہے۔ جب حضرت نے ایک مرتبہ تڑپ کر گریہ کرنا شروع کیا، قبر سے ہاتھ برآمد ہوئے، علی نے نگاہ کی، ہاتھوں کو پہچان کر دعا کی، سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے علی کا گریہ کیا ہے۔ رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ امانت واپس کرنے آیا ہو، لیکن یا رسول اللہ امانت جگہ جگہ سے شکستہ ہے۔ ارے علی بہت کچھ جان چکے ہیں لیکن ہمت نہیں ہو رہی، کہہ رہے یا رسول اللہ اپنی بیٹی سے پوچھ لینا، امت نے تمہاری بیٹی